آپ کو اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ جب اس کی آیت آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد اور وفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگے، شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ جائے تو پھر ہم نے اپنے نبی کی بات پر اپنی رائے نہیں رکھنی، بلکہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ہم نے اپنی میں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوقیت نہیں دینی ہے۔ اپنی اس میں کو مار کر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے ہم نے اپنے دل اور اپنی آوازیں پست کر لینی ہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ رشتوں میں بھی امتحان آتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں سب سے مشکل موڑ تب آتا ہے جب ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اب چھوڑ دینا یا ایک آخری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل کو یہ پچھتاوا نہ رہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل اور دماغ مسلسل ایک جنگ میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ انسان ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے، لیکن ہم بے بس سے ہو کر سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا رشتہ ٹوٹے اور ہم اپنے نصیب کو قبول کر کے اس کشمکش سے باہر نکل سکیں۔ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی، باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی۔ پوری دنیا کی بھاگ دوڑ دل کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تب ہدایت کی خواہش ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہدایت مانگنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بھٹکتے ہیں لگتے ہیں تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے دل سے ہدایت کی خواہش خود ہی نکل جاتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی دعاؤں میں ہدایت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ تمہارا نفس بار بار تمہیں اس دنیا کی عارضی لذتوں کی طرف لبھائے گا، تمہارا نفس بار بار اصل راہ سے بھٹکائے گا، تمہارا نفس تمہیں تمہارے اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، تمہارا نفس تمہیں ہمیشگی کی خوشی سے دور کرنے کے لیے تمہیں بار بار وقتی خواہشات میں بہلائے گا، تمہیں خود سے ہی بار بار لڑنا پڑے گا، تمہیں خود کو ہی بار بار مارنا پڑے گا، تمہیں اصغر سے اصغر ہونے کے لیے ہر دم ٹوٹنا پڑے گا۔ وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو، اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔